سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات کی ناکامی اور اس کے بعد دونوں ملکوں کی خطرناک دھمکیوں کے بعد سمجھ نہیں آ رہی کہ موجودہ صورتحال پر رویا جائے یا ہنسا جائے کہ کیا کرے۔ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ 40 سال تک ہمارے دفاعی تجزیہ کار، کالم نگار، اینکرز اور دانشور یہ سودا بیچتے رہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ فتوے دیتے رہے کہ یہ افغان اور طالبان ہمارا احساسہ اور ہماری جنگی حکمت عملی کا اہم جز ہے۔ جنرل ضیاء ہوں یا بے نظیر بھٹو، دونوں نے اپنے اپنے ادوار میں طالبان پیدا کیے۔ جنرل ضیاء انہیں مجاہدین کہتے تھے، جبکہ بے نظیر بھٹو دور 1996 میں وہ طالبان کے نام سے مشہور ہوئی۔ نام کوئی بھی ہو، لیکن دونوں سے کام ایک ہی لینا تھا کہ بہر صورت افغانستان پر پشتو سپیکنگ لیڈر کی حکومت ہو۔ ہمیں افغانستان میں تاجک، ازبک یا ہزارہ گروپ یا قومیت نہیں چاہیے تھی، صرف افغان پشتون ہی ہمیں قابل قبول تھے، اور ہم نے افغانستان کو ان افغانوں کے لیے کھول دیا۔ اس سارے قصے میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو اثاثے ہم نے مشکل وقت میں بھارت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کیے تھے، انہیں بھارت لے اڑا۔ طالبان کا وزیر خارجہ نئی دہلی میں جے شنکر کے ساتھ کھڑا ہو کر پریس کانفرنس کرتا ہے، اس سارے دھندے میں ہمیں کیا ملا؟ اپنا ملک تباہ کرا لیا، اپنا معاشرہ ہائی جیک کرا لیا۔ 1970 کی دہائی تک جو ملک کسی حد تک اعتدال پسند تھا، اسے ایک مذہبی انتہا پسندی کی آگ میں دھکیل دیا گیا۔ پورے معاشرے میں وہ گھٹن پیدا کر دی گئی کہ اب سانس لینا تک مشکل ہو چکا ہے، اور انصاف کے تانے بانے جنرل ضیاء کی افغان پالیسی سے ملتے ہیں۔ کلین چٹ بھٹو کو بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے ہی وزیر اعظم کی حیثیت سے افغانستان کو اس کی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور پاکستان میں پڑھنے والے افغان طالب علموں کو پراکسی جنگ کے لیے تیار کیا گیا، جن میں حکمت یار بھی شامل تھے۔ بھٹو نے یہ جوابی کارروائی کابل حکومت کی پاکستان میں پراکسی جنگ شروع کرنے کے بعد کی تھی۔ یوں پاکستان اور افغانستان کے مابین باقاعدہ پراکسی جنگوں کا ماحول بھٹو دور میں بنا۔ افغانستان نے پاکستان میں کچھ گروپوں کو اسلحہ، پیسہ اور دیگر امداد دے کر ہمارے خلاف لڑائی شروع کرائی، اور جواباً یہی کام بھٹو نے جنرل نصیر اللہ بابر کے ذریعے افغانستان میں شروع کرا دیا۔ افغان حکمران خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرنے لگے، بلکہ بہت سارے پشتون اور بلوچ رہنما پاکستان سے جلا وطنی میں کابل گئے، اور وہاں سے انہوں نے کارروائیاں شروع کی اور پاکستان کے لیے بہت مسائل پیدا کیے۔ اگرچہ بعد میں کچھ بلوچ رہنما کو واپس لایا گیا، لیکن حالات نہ بدل سکے اور آج تک نہیں بدلے۔ جنرل ضیاء کو پکی پکائی دیگ مل گئی تھی جب 1979 میں روس کابل پر اپنی حمایت یافتہ حکمران جماعت بچانے کے لیے حملہ آور ہوا۔ یوں جنرل ضیاء اور ان کے ساتھیوں کو ایک موقع مل گیا جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ امریکہ اس وقت تک اس کھیل میں شریک نہیں ہوا تھا جب امریکیوں نے دلچسپی ظاہر کی کہ وہ یہ کنٹریکٹ پاکستان کو دینے کو تیار ہیں، اور مالی امداد کا بھی اعلان کیا، تو جنرل ضیاء نے امریکی صدر جمی کارٹر کو تاریخی جملہ کہا کہ جو امداد آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ تو مونگ پھلی کے برابر بھی نہیں۔ جنرل ضیاء کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا۔ دراصل جمی کارٹر کا تعلق امریکی ریاست جارجیا سے تھا، اور ان کے مونگ پھلی کے کھیت تھے۔ یوں وہ کھیل شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اس وقت کہا گیا کہ یہ جہاد ہے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ بعد میں پتہ چلا وہ سب جنرل ضیاء کی اپنی سلامتی اور بقا کی ضرورت تھا۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ روس اور افغانوں کا اپنا مسئلہ ہے، اور اس میں ایسے کودے کہ روس، امریکہ اور یورپ تو اس جنگ سے کب کے نکل چکے ہیں، لیکن ہم ابھی تک دنسے ہوئے ہیں۔ جس روس کو نکالنے ہم گئے تھے وہ 1990 میں ہی نکل گیا تھا، لیکن ہم آج تک کابل سے نہیں نکلے۔ ہم نے افغانستان کو ہی اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ بنایا، بلکہ یوں کہیں کہ اپنے دفاع کا بنیادی نقطہ بنا لیا، اور پورا ملک اس کام پر لگا دیا گیا کہ پاکستان کی سلامتی افغانستان میں تلاش کرنا ہوگی۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ روس کے جانے کے بعد افغانستان میں بھارت اور پاکستان کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا تھا کہ کابل پر ان کی مرضی کا حکمران ہو، اور وہ یہ خطہ چلائیں گے۔ ہم نے طالبان پر زیادہ سرمایہ کاری کر رکھی تھی،
جبکہ بھارت اور خطے کے دیگر ممالک نے شمالی اتحاد کے ساتھ تعلقات بنائے اور یوں افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ہم نے سوچ لیا کہ اب روس کے جانے کے بعد میدان خالی ہے، لہذا کابل اور قندھار اب ہمارے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں تو چلیں ایک طرف، اس خطے کے دیگر ممالک جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، وہ کب چاہیں گے کہ پاکستان کا اثر رسوخ افغانستان میں ہو اور پاکستان اس کا فیصلے کرے، مگر ہم خود کو یہ سمجھاتے رہے اور تھپکی دیتے رہے کہ ہم نے روس جیسی پاور کو شکست دی ہے۔ جب امریکی 9/11 کے بعد افغانستان میں آئے تو ہم نے سوچا کہ اب ہم ایک اور سپر پاور کو یہاں شکست دلوائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے برطانوی اخبار دا گارجین کو ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ انہوں نے ہی طالبان کو اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ جب تورا بورا پر امریکہ نے بمباری شروع کی تو وہ پاکستان کی طرف بھاگے۔ امریکی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی سرحد بند کریں اور ہمیں سب کا صفایا کرنے دیں، لیکن بقول پرویز مشرف ہمارا مفاد اس میں تھا کہ ہم ان طالبان کو بچا لیں اور کل کو امریکہ کے جانے کے بعد ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ یوں ہم نے 9/11 سے پہلے ملا عمر کی حکومت کے فیصلوں سے کچھ نہیں سیکھا کہ وہ کیسے پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ ہم نے الٹا انہی طالبان کو ایک بار پھر اکٹھا کر لیا، انہیں اپنے ہاں رکھا، ان کے خاندان کو کوئٹہ، پشاور، کراچی اور اسلام آباد کے رہائشی علاقوں باراکو اور گنا پول کے قریب آباد کیے کہ کسی دن یہ ہمارے کام آئیں گے۔ طالبان لیڈر سیف ہاؤسز میں 7 سٹار سہولتوں کے ساتھ پاکستانی قوم کے ٹیکس پر پلتے رہے اور ہم نے ان طالبان کو گڈ طالبان کا نام دے کر پوری قوم کو گمراہ کیا۔ اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2021 میں کابل پر طالبان حکومت آتے ہی ایک طرف اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اپنے آل ٹائم پسندیدہ ہیروز طالبان کو مبارکباد دے رہے تھے، تو دوسری طرف DGISI جنرل فیض حمید فوراً کابل پہنچ گئے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ طالبان تو ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے گاڈ فادر ہیں۔ 30-35 ہزار طالبان ہم افغانستان سے واپس سوات اور ملاکنڈ لے آئے اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ ہمارے اچھے بچے اب بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا۔ TTP نے کابل کے گڈ طالبان سے حوصلہ پکڑا کہ اگر افغان طالبان امریکہ سے کابل کا قبضہ لے سکتے ہیں تو وہ اسلام آباد کیوں نہیں لے سکتے۔ یوں ان 4 سالوں میں TTP نے ہزاروں پاکستانیوں کو شہید یا زخمی کر دیا۔ اب ہم اپنے اچھے بچوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، انہی بچوں سے جنہیں 40 سال تک اثاثہ سمجھا گیا۔ اب پتہ چلا کہ ہماری 40 سالہ محنت کا اثاثہ بھارت اڑا لے گیا ہے۔ ہمارے دفاعی تجزیہ کار، دانشور، صحافی اور کالم نگار اب غائب ہیں، جنہوں نے بانس پر چڑھا کر قوم کو گڈ طالبان کے نام پر بیچا تھا۔ بھارت دور بیٹھا مسکرا رہا ہوگا کہ گڈ طالبان کو کابل لانے پر محنت ہم نے کی، لیکن اب وہ کام ہمارے آ رہے ہیں۔ وہی کہاوت یاد آ گئی کہ دکھ اٹھائے فاختہ بھی، انڈے کھائے کوے۔